بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر شادی دیکھنا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کنوارا اپنی شادی دیکھے، شادی شدہ اپنی دوسری شادی خواب کے اندر دیکھے، عورت شادی دیکھے، کنواری عورت دیکھے، مردے کے ساتھ شادی دیکھے، کسی محرم کے ساتھ شادی دیکھے، حاملہ عورت شادی دیکھے، تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شادی کے متعلق 16 تعبیریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی تعبیر کہ اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی اور وہ اس عورت کو جانتا بھی ہے، اس کا نام بھی معلوم ہے، شادی کر کے اس عورت کو گھر لایا، تو یہ خیر، برکت، عزت، بزرگی اور شہرت کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جسے وہ جانتا نہیں، اسے پہچانتا نہیں، اس کے لیے وہ نامعلوم ہے، اس کا نام بھی نہیں جانتا اور شادی کر کے گھر بھی نہیں لایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خواب یہ دیکھے کہ اس کی خواب کے اندر کسی مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور مرد اس عورت کو شادی کر کے اپنے گھر لایا ہے، تو یہ عورت کے لیے خیر، منفعت اور برکت کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہوئی لیکن مرد خاوند، اس کا شوہر اس کو گھر نہیں لایا بلکہ کوئی اور شوہر کے گھر چھوڑ کے گیا، تو یہ اس عورت کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بینڈ باجے وغیرہ جو موسیقی کے آلات ہیں ان کے ساتھ کسی کی شادی ہوئی، تو یہ اس شخص کے لیے مصیبت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی یہ خواب دیکھے کہ خواب کے اندر اس کی شادی ہو رہی ہے، اب اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہر وقت جاگتے ہوئے شادی 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 اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا یا کرتی۔ اگر اس کے ہر وقت ذہن میں شادی سوار ہے تو پھر یہ خواب اس کو فضول سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بائی چانس خواب کے اندر اس نے کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی نے یہ دیکھا کہ خواب کے اندر اس کی شادی ہو رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکے یا لڑکی کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس نے خواب کے اندر شادی کی لیکن شادی کرنے کے بعد جو اس کی بیوی ہوگی وہ فوت ہو جائے، تو اس بات پر یہ دلیل ہے کہ وہ شخص ایسا کاروبار، ایسا کام کرے گا جس میں سوائے تھکاوٹ اور پریشانی کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی زانیہ عورت سے شادی کرتا ہے تو ڈر ہے کہ وہ شخص خود زنا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص ہے یا بیمار عورت ہے، ان دونوں میں سے کسی نے خواب کے اندر اپنی شادی دیکھی اور ایسے مرد کے ساتھ عورت نے دیکھی جس کو وہ جانتی نہیں، یا مرد نے ایسی عورت کے ساتھ خواب کے اندر شادی دیکھی جس کو وہ جانتا نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس مرد یا عورت کی موت واقعہ ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی حاملہ عورت نے، جو پریگننٹ عورت ہے، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوگی، لڑکی کی ولادت ہوگی۔ اور اگر اس نے صرف یہ دیکھا کہ دلہن والا لباس اور دلہن بن کے وہ بیٹھی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی مردہ عورت سے شادی کی، تو اس کی تعبیر علماء یہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا کام جو نامکمل اور ادھورا رہ گیا تھا وہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی مردہ آدمی سے شادی کی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کا گھر اجڑے گا اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر اپنی دوسری شادی دیکھی یا اپنی تیسری شادی دیکھی اور وہ اپنی دلہن کو جانتا بھی ہے، اس کا نام بھی اس کو معلوم ہے اور دلہن بھی گھر لے کر آیا ہے،
تو یہ اس کے لیے بھلائی، خیر، برکت، عزت، شہرت اور سکون کی نشانی ہے۔ ہاں، جس قدر عورت کا حسن زیادہ ہوگا اس کے لیے خیر، برکت اور بھلائی ہوگی۔ شخص اس عورت کو جانتا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب کے اندر اپنی محرم عورتوں سے، جن کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں، ایسی کسی عورت کے ساتھ اس نے خواب کے اندر شادی کی اور وہ شادی 4 حرمت والے مہینوں کے اندر اس نے کی۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں اگر اس نے اپنی کسی محرم عورت سے شادی کی تو وہ جلد اس کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے اپنی محرم کے ساتھ شادی کی جس کے ساتھ حقیقت میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا، لیکن خواب کے اندر اس نے اپنی کسی محرم کے ساتھ شادی کی اور وہ 4 حرمت والے مہینوں میں نہیں تھی، تو وہ شخص اپنے اہل خانہ اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں برے خوابوں سے اور برے خوابوں کی بری تعبیروں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔